جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا جی میرا ولاگ ہے جی اکنامک ڈیولپمنٹ، اقتصادی ترقی۔ تو اقتصادی ترقی کیا ہے؟ بیسکلی یہ ایک ایسی ترقی ہے جس میں ایک پروگرام اور جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں یا ایسی سرگرمیاں کی جاتی ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہیں، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ بالفرض اس طرح کہہ سکتے ہیں، جیسے اگر ہم چھوٹے سے ٹاؤن کی مثال لے رہے ہیں تو چھوٹے سے ایریا میں، چھوٹے سے ولیج میں اگر بالفرض کوئی بھی ایک وہ کمیٹی بنائی جاتی ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جو گاؤں والوں کے لیے کوئی سہولیات بناتے ہیں، یا جیسے روڈ ہو گیا یا کوئی نل وغیرہ بنا دیا جی کی کنواں بنا دیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک لو لیول پہ ہے، منی لیول پہ جو جسے کہتے ہیں جی کہ مائکرو لیول پہ جو ہے نا، یہ ہے ایک جی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا اکنامک پالیسیز ہیں جو بنائی جاتی ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں کے لیے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جی۔ تو اچھا، آج جو میرا مین جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ ہے جی کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ تو اب ماشاء اللہ ہمارے 75 سال ہو گئے ہیں آزادی کو، تو ہم کیوں بیکورڈ پر ہیں؟ مطلب کہ باقی ملک دیکھیں، ہمارے سے چائنا ایون کہ ہم سے بہت بعد، مطلب کہ 1.5 سال بعد ہوا ہے آزاد، لیکن چائنا اس وقت دیکھ لیں وہ دنیا کی ورلڈ نمبر پاور 2 ہے، سپر پاور۔ وہ اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے پاور میں۔ اور اگر آپ ملیشیا کو دیکھ لیں اور انڈونیشیا کو دیکھ لیں تو ہم سے بہت آگے ہیں۔ ایون کہ جو بنگلہ دیش ہے جو ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا، وہ ہمارا ہی حصہ تھا، آج ماشاءاللہ وہ بھی ہم سے بہت آگے ہے۔ تو ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تو اس میں کچھ تھے جی، ایک مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ رکاوٹیں تھیں جن کی وجہ سے آج تک پاکستان ترقی نہیں کر سکا۔ تو اس میں سب سے پہلے آتی تھی وہ ڈیفیسنٹی، یا جو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فورن ریزرو ہے جیسے US ڈالر ہے وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہم ہیں ایک ترقی پذیر ملک، تو ہماری یہ ہوتی ہے جن کی امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ کم ہوتی ہیں۔ ایکسپورٹ کیوں کم ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کہ ہم جی زرعی ملک ہیں۔ اب ظاہر بات ہے زراعت ہے، ٹھیک ہے، زراعت پہ چل رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے پاس کوئی فیکٹریز نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، سیٹ اپ نہیں ہے جو کہ ہم باہر ایکسپورٹ کریں، مینوفیکچرنگ کریں یہاں پہ۔ ہمیں ایون کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے نا باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہمیں US ڈالر پیڈ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل طور پہ جو ہے نا کہ پاکستانی کرنسی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ US ڈالر جو ہے نا انٹرنیشنل ایک وہ سیٹ ہوا ہوا ہے رول کہ ہم اس کے مطابق ہم وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں وہ یوز کرتے ہیں۔ تو دوسرا جی ہے سرکل آف پاورٹی۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو مہنگائی نہیں رک رہی، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ آج تک جو ہے نا ہم بہت پیچھے ہیں۔ مطلب کہ اب ظاہری بات ہے جب مہنگائی ہوگی تو آپ کی سیونگ نہیں ہوگی۔ اب غریب طبقہ ہے پاکستان میں، اب 70% لوگ جو ہیں نا وہ زراعت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور 25 to 30% لوگ ایسے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، جو سروسز میں کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ امپلائیز ہیں، تو مطلب کہ ان کو گزارا نہیں ہو رہا۔ اب اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کی سیونگ نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کسی بھی کام کے لیے آپ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری ہے جی بیکورڈنیس نیچرل ریسورسز۔ اب جی ہیں جی قدرتی ریسورسز۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی کہ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ جی شکر الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے جو نیچرل ریسورسز ہیں یا قدرتی جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں معدنیات ہیں، اس سے اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، لیکن وجہ یہ کہ ہم جو ہے نا ہمارے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اسٹیٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اون نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کو ہم برائے کار لا کے ہم ان ریسورسز کو ایک جو ہے نا ایک سسٹم کے تحت لائیں جو پروڈکٹیوٹی ہو اور ہمارے کچھ فائدہ ہو۔ ظاہر بات ہے ہم کچھ بنائیں گے تو ایکسپورٹ کریں گے، اب ہے ہی نہیں ہے۔ اب زراعت میں آلریڈی اب حالات یہ یہاں تک پہنچ چکے ہمارے جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ گندم اور چینی جو ہے نا امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ میرے حال میں ہمارے لیے بہت جو ہے نا وہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ یار ہم ایک زرعی ملک ہیں اور پھر بھی ہمیں جو ہے نا اجناس باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو جی تیسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں انفلیشن ان پرائسز۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جی انفلیشن پرائسز، اب ڈالر کا ریٹ بار بار انکریز ہو رہا ہے، کبھی ڈیکریز ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر انکریز ہو رہا ہے، تو اس کے میں کیا ہو رہا ہے جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور پاکستان میں خود ایک پاکستانی ہوں ماشاءاللہ، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں جب ایک چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ نیچے نہیں آتی اس کی پرائس،
چاہے اب پیٹرول کی وجہ سے بڑھتا ہے، پیٹرول میں ظاہری بات ہے کوئی پرائس بڑھتی ہے، مطلب کہ 5 روپے 10 روپے بڑھتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہماری استعمال کی اشیاء ہیں اس میں جو ہے نا وہ 15 20 30 40 روپے پر کے جی یا پر لیٹر کے حساب سے انکریز ہوتی ہیں. لیکن جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو لیکن جو ہے نا اس کی پرائسز کم نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے جو ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں یا پھر جو مینوفیکچرر ہیں جو بناتے ہیں یہ سارا کچھ. تو یہ ایک ان کو جو ہے نا میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایک ایکشن لینا چاہیے، ایک میکینزم بنانا چاہیے کہ بھائی جب آپ پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے ملک میں تو ان کو ایسا چاہیے کہ سسٹم بنائے کہ جو آلریڈی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ قیمتیں کم بھی ہوں، بلکہ ڈکریز ہونا چاہیے، بالکل بوم پہ نہیں جانا چاہیے. تو تیسرے نمبر پہ جی لو کرنسی ویلیو. تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ خود سوچیں کہ جی کرنسی کیوں ہے جی اب ماشاء اللہ جی 2000 میرے خیال میں آج سے اگر 2-2.5 سال پہلے کرنسی بہت کم تھی، ویلیو تھوڑی سی اچھی تھی پاکستان کی، لیکن آج میرا 215 کے 17-18 روپے ایک ڈالر کے حساب سے جا رہی ہے. تو میں پھر وہی کہوں گا جی کہ انٹرنیشنل رول ہے کہ جی ہمیں ڈالر پہ ٹریڈ کرنا ہے ڈالر کے تھرو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیکورڈنیس ہے ہمارے لیے جو کہ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے جی کہ لو پر کیپٹا انکم. جی آپ پر ایک بندے کی جو سالانہ آمدن ہے وہ بہت کم ہے ڈالر کے، باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہے، تو ہماری جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو دوسرا ہے جی ڈیفیشنسی آن ایگریکلچر. اب ڈپینڈنس اب جو ہے نا ہمارا جی دار و مدار جو زراعت پر ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جی ہماری جتنی بھی پولیٹیکل، میں زیادہ بلیم نہیں کروں گا کہ گورنمنٹس کو، کیونکہ ہم رول ہے جو ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، انویسٹر ہیں جو جن کے پاس سرمایہ ہے، تو ان کو چاہیے تھا جنہیں کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے، فیکٹریز بناتے، لیکن انہوں نے کیا کہ جی اپنا سارا پیسہ جو ہے امریکہ میں انویسٹ کر دیا اور انہوں نے پاکستان کو ترجیح نہیں دی. آج ہمارے یہ حالات ہیں. تو دوسرا نمبر پر ہے جی کہ اب بیلنس پیمنٹ یہ ہے جی کہ ہم امپورٹ تو کر رہے ہیں چیزیں، ظاہر بات ہے ڈالر دے رہے ہیں، لیکن ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کیا آ رہا ہے جی کہ ہماری جو ہے نا ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں، ہمارے اوپر ڈیپٹ بڑھتے جا رہے ہیں، فورن ڈیپٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا ہماری جو ظاہری بات ہے ہمارے ریزرو جو ہے نا باہر کے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور جی تیسرے نمبر پہ جی لٹریسی. ہاں جی ہمارے جی ناخواندگی بہت زیادہ ہے، مطلب تعلیم نہیں ہے. تو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ 1 سے میٹرک تک کم از کم جنہوں نے تعلیم فری کرنی چاہیے، اور دوسری ٹیکنیکل کی ایجوکیشن دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو. لیکن جو آج کل ہمارے یہاں بہت بڑا فقدان ہے کہ ٹیکنیکل کی ایجوکیشن نہیں دے رہے. اور جو ہے جی لیک آف سیونگ. ہاں جی لیک آف سیونگ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا جی جیسے کہ ہمارا طبقہ جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا 80% طبقہ غریب ہے، ہمارا 80 to 90%. تو ہمارا اتنی آمدن ہوتی ہے کہ جتنا ہم گھر کے اخراجات چلا سکیں، تو پھر ہماری سیونگ نہیں ہے. اگر سیونگ ہوگی تو ہم بہتر طور پہ انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو کسی جگہ، یا ان کو کسی اچھے پروجیکٹ میں لگا سکتے ہیں جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو، وہاں کو بھی فائدہ ہو. لیکن ہماری اتنی وہ سیلری نہیں ہے، نہ اتنا وہ ہماری آمدن ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی سیونگ کر سکیں. بہت مشکل ہماری ہے کہ گھر کے لوگ اخراجات ہی پورے کر سکیں، تو یہی بہت بڑی بات ہے. تو جی تیسرے نمبر پہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جی ہاں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. وہ اس طرح جی کہ ہمارے یہاں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنی مدت پوری نہیں کرتی، مطلب کہ 3 سال 4 سال 2.5 سال 3 سال بعد ہر گورنمنٹ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے جی کہ جو گورنمنٹ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے یا لگاتی ہے باہر، یا ایگریمنٹ کرتے ہیں باہر ممالک سے، اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ سارا ان کو پوسٹ پون کر دیتی ہے اور اپنے نئے سے پروجیکٹ شروع کر دیتی ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، اس بات پہ کہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. یا پھر گورنمنٹ کا یہ کہ گورنمنٹ آتی جائیں، لیکن جو پروجیکٹ ایک گورنمنٹ نے سٹارٹ کیے ہیں تو نیکسٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یار وہ آپ آگے اسے کنٹینیو رکھیں، تاکہ جو عوام کو جو فائدہ ہے وہ تو ہونا. لیکن یہاں ہمارا وہ نمبرنگ ہے یا اسکورنگ کی وجہ سے جو ہے نا کہ وہ پرانے پروجیکٹس کو روک دیتے ہیں اور نئے پروجیکٹس لگا دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے جی عوام کا نقصان ہوتا ہے. اور پیسہ کس کا جا رہا ہے؟ میرا جا رہا ہے، آپ کا جا رہا ہے، جو پاکستانی عوام ہے جو ٹیکس دے رہی ان کا جا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ
سوچنے والی بات ہے جی. اب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, روز کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے, ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت المیہ ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جی کہ